بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کے میں آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور صرف ایک فرقے کے علاوہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ واعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واعظ ہوا کرتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا، اور نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ میں ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسرے سے زیادہ روشن ہے،
جب صحابہ کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا اور عمار کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں جو بھی بتایا اسے سچا مانو۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس سے گناہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑی کی چوٹی پر اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بیہقی کی ہے، اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے 1 شہید کا ثواب ملے گا۔